ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس زمین پر بھیجا، ایک ٹاسک دے کر، ایک مقصد دے کر۔ مقصد کیا ہے کہ ہماری آنے والی زندگی وہ ایسی ہو جس کے اندر نہ ہمیں کوئی پریشانی ہو، نہ ہمیں دھوپ لگے، نہ ہمیں بھوک لگے۔ یہ جنت کی بات ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ مثالوں سے بات سمجھائی کہ ہم کیسے اس ٹاسک کو لے سکتے ہیں، ہم کیسے اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس جنت کے حاصل کرنے میں تمہارے درمیان ایک رکاوٹ ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے شیطان، ابلیس۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس نے رکاوٹیں پیش کی ہیں، جو ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان رکاوٹوں میں سے دو بڑی رکاوٹیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ تغابن، سورت نمبر 64 64 آیت نمبر 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تو صرف ایک فتنہ ہی ہے، صرف ایک فتنہ ہی ہے۔ انما حصر آ گیا، یہ تو فتنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، تمہارا مال تمہاری اولاد سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجر موجود ہے۔ یہ فتنہ، یہ مال کا جمع کرنا، عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، اتیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یقرأ الہاکم التکاثر۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے۔ قال، انہوں نے کہا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے اور کہے گا میرا مال میرا مال۔ وقال، اور پھر کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ لَكَ یا ابن آدم من مالک، اے آدم کی اولاد، کیا تیرا کچھ ہے تیرے مال میں؟ الا اکلت فافنیت، سوائے اس کے کہ جو تو نے کھایا اور ضائع کر دیا۔ وَلَبَسْتَ وَأَبْلَيْتَ، اور جو تو نے پہنا اس کو پرانا کر دیا۔ وَصَدَّقْتَ فَأَمْدَيْتَ، اور جو تو نے صدقہ کیا وہ تو نے خرچ کیا آخرت کے لیے۔ تیرے مال میں تیرا کیا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید صاف الفاظ میں بیان کیا کہ جب میت اٹھائی جاتی ہے، قبر کی طرف آتی ہے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں، مالہ، اہلہ، مالہ و عملہ، تو اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے ساتھ اس کے عمل ہوتے ہیں۔ فیرجع، تو لوٹ آتے ہیں، اہلہ و مالہ ویبقى معہ عملہ، اور اس کے پاس صرف عمل رہ جاتا ہے، اس کے مال، اس کی اولاد سب واپس آ جاتے ہیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، وَوُضِعَ الْجَنَازَةُ فَحَمَلَتْهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، تو پھر اس کو اٹھاتے ہیں مرد اپنے کندھوں کے اوپر۔ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اور اگر وہ صالح میت ہوگی تو وہ کہے گی قالت قدمونی قدمونی، مجھے لے چلو مجھے لے چلو، خوش ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ صالح نہیں ہے، قالت، وہ کہے گی، چلائے گی، یا ویلہا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے میری خرابی خرابی، کہاں لے کر جا رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ فَيَسْمَعَ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ، اس کی آواز کو سنے گی ہر شے، إِلَّا الْإِنسان، سوائے انسان کے۔ وَلَوْ سَمِعَهَا، اگر انسان اس کی آواز سن لے، اس آواز کو سن لے، لَصَائِقْ،
تو وہ بے ہوش ہو جائے، گر پڑے. اس لیے اپنے عمل کو صالح کرنا ہے. صالح کیسے کرے؟ کون سا عمل صالح ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ صالح ہے؟ سب سے بہترین عمل جو قیامت تک مثال بنا رہے گا. لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، میرا رب قرآن میں تمہارا ذکر کرے گا. گو کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن آپ کا ذکر رہے گا اس قرآن کے اندر. وہ کیسے؟ کس شخص کی مثال لیں کہ ہمارا ذکر بھی قرآن میں ہو، ہمارا ذکر بھی ہر نماز کے اندر ہو؟ وہ کیسے آئے گا؟ اس کی مثال دی میرے رب نے ایک ایسے شخص کی جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ملا کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے. سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 آیت نمبر 4، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. کیوں ہے ہمارے لیے یہ نمونہ؟ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو رہا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اور تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، ان کے دین کی اتباع کرو. ایسا کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ خاص طور پر ہم لوگ جو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا ملک چھوڑ کر آئے، اور ایسے ملک میں آئے جہاں پہ آج بھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جہاں آج بھی لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور یہ مثال ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے اگر سوچیں اور سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، اپنے نوزائیدہ بیٹے کو ابھی پیدا ہوا ہے، اور اپنے بیوی کو اور ایک علاقے کی طرف چلے جاؤ. علاقے میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ، اے میرے رب، میرے پالنے والے، اس شہر کو، اس علاقے کو امن والا بنا دے. ہم آئے یہاں پر، کتنی بار ہم نے دعا کی کہ اللہ اس علاقے کو امن والا علاقہ بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی بچا، میرے بچوں کو بھی بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ہم بتوں کی پوجا کریں. دعا تو ہم نے کی نہیں، دعا تو ہم نے کی نہیں. اللہ بچائے گا؟ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بت اپنے اندر بنا کے رکھا ہوا ہے. وجنبنی، بچا مجھے اور میری اولاد کو. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کس نے؟ بتوں نے. یہ دعا کرنے کے بعد اب دوسرا قدم اٹھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ بنا دیا. کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ذی زرع کو زبل رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ او میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے اس غیر، جہاں پہ نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی پینے کی چیز ہے، ایسی وادی میں لا کے میں نے اپنی فیملی کو رکھ دیا. اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، جو تیرے گھر کے بالکل نزدیک ہے، میں نے یہاں پہ لا کے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وجہ تھی؟ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. ہم اللہ کے گھر کے لیے اپنی اولاد، اپنا کاروبار ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دن تو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دن تو میں نے اللہ کے لیے مختص کر دیا، اور ہفتے میں جب ٹائم ملے گا جب بھی دے دوں گا. لیکن وہ ایک دن میں نے اپنے رب کے لیے نہیں. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ اللہ مجھے بچا، میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. میں نے اپنے ایک دن جو مجھے ملا
وہ بھی بتوں کرنے والوں کی پوجا والوں کے لیے میں نے مختص کر دیا. اللہ کہہ رہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ہم نے کیا کیا؟ نہیں، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام. ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ ہمارے لیے اسوہ وہ ہیں جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، جنہوں نے اللہ کے اوپر تہمت لگائی، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے 6 دن کام کر کے 7ویں دن اپنا ریسٹ کیا. 7ویں دن ریسٹ کیا. پھر اس کے آگے ایک اور قوم آئی، کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، اللہ نے ایک دن آرام کیا، ہم بھی آرام کریں گے، لیکن ہمارے جو گناہ تھے وہ اتوار والے دن بخشے گئے، ہم اتوار کو رکھ لیتے ہیں. ہم اتوار کو رکھ لیتے ہیں. اب جب کوئی چھٹی کا دن آتا ہے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں پکڑا، ہم نے پکڑا ان مشرکین کے طریقے کو جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر تہمت لگائی. نہیں، ایک دن ہے، میری فیملی کے لیے 6 دن کام کیا، تھک گیا ہوں. پیچھے شیطان کیا کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بھی 6 دن کام کیا، تھک گئے. اس کے بعد انہوں نے ریسٹ کی، اور دوسروں نے آ کے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی بھی فیملی ہے، اللہ کی بھی فیملی ہے، اللہ کی ماں ہے. دیکھنا چاہتے ہو؟ جاؤ کل درارہ کے کیزے کے باہر دیکھو، اگر تو غیرت ہے، شرم ہے، جاؤ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. مادر دی دیو، اللہ کی ماں. لیکن ہمیں تو شرم نہیں آتی. ہمیں تو ایک دن نکالنا ہے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے. اللہ کا گھر اللہ دیکھے، مجھے کیا پڑی ہے؟ لوگوں کی مشکلیں لوں، لوگوں کی تکلیفیں دیکھوں؟ میری اپنی تکلیفیں بڑی ہیں. جسے نماز پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا. تو میرا ذکر رب میرے قرآن میں کرے گا؟ میرا ذکر میرا رب ہر نماز میں کرے گا؟ کس کا ذکر ہوگا؟ کس کا ذکر ہوگا؟ اس کا ذکر ہوگا جس نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پکڑا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، ان کی طرف نرم کر دے، اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے. ہم دعا کریں کہ اللہ جو مسجد میں آتے ہیں ان کے رزق میں برکت دے. اللہ جو مسجد میں آتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہی کے لیے صلاۃ و سلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رکھا سب سے آگے، ٹاپ پر رکھا. اب جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج. درود کا کسی کو نہیں پتا. درود کا مطلب پوچھیں کسی پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین سے پوچھو درود کیا ہے، کوئی پتا نہیں، لیکن ہم درود ترجمہ کرتے ہیں. صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں نازل فرما، بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے رحمتیں بھیجی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر، ان لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیسے رحمتیں آئیں؟ کما صلیتا، اے اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمتیں بھیجی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ، اور جیسے تو نے رحمتیں بھیجی جو ان کے ساتھ تھے، ان کی آل میں سے تھے. تو اگر ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگویرے کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے گھر کے لیے سب سے پہلے ٹائم نکالنا پڑے گا. اللہ کے گھر کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اس وقت ہمارا ذکر، جب بھی کوئی نماز پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم بھی درمیان میں ہوں گے. اس وقت ہمارا ذکر رہے گا قرآن میں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے، اللہ ہے جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات میں سے نکالے. کیا ظلمات ہیں؟ تمہارے اندر تمہارے مال کی محبت ہے، تمہارے اندر تمہارے دوستوں کی محبت ہے، تمہارے اندر تمہارے بیوی بچوں کی محبت ہے. تمہارے اندر اگر کوئی محبت نہیں ہے تو وہ اللہ کے گھر کی محبت نہیں ہے. کوئی محبت نہیں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی محبت نہیں ہے. تمہارے لیے محبت نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں محبت نہیں ہے. تمہارے اندر اگر دوری ہے تو وہ اللہ کے احکام سے دوری ہے. ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟
اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا. اب صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے. قولوا قولی ھذا واستغفر لی ولکم.